ایک مرتبہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ہے، ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا ہے؟ اسرائیل نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائی نہیں بھولتی، اور غم ایسا ہے کہ تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا، اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا، سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لیں، لیکن ایک بچے کی اور اس کے ماں کی۔ بہتے تختے پر ماں اور اس کا جو بچہ بچ گیا۔ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس بچے اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے اسرائیل، جا ماں کی روح قبض کر لے، بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے، یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، مجھے اس شیر خوار بچے پر ترس آیا۔ اور باری تعالیٰ، دوسرا واقعہ ایک بادشاہ کا تھا، جس نے ایک شہر کمال آرزو سے ایسے بنوایا تھا کہ ایسا شہر دنیا میں کسی نے نہیں بنایا تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا، جنت کی طرح اس کا سما تھا، اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے کے لیے پہنچا، تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے کے اندر تھا اور تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا کہ ایک بادشاہ کیا حسرتیں اپنے دل میں لے گیا۔ اس نے ایک جنت تیار کی دنیا میں، اور اس میں اس کو ایک قدم آگے اور ایک قدم اس کا پیچھے تھا، اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب اس واقعے کو ایک مدت گزر چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر مجھے یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے وہ بچہ کون ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا، اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، جہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے اور خوبصورت راگ آلاپتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو، تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنے تیز دھوپ اس پر نہ ڈال۔ ہوا کو فرمایا کہ اس پر آہستہ آہستہ چل، اس پر زور سے نہ چل۔ بادلوں کو حکم دیا، اس پر مینا نہ برسانا۔ بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار، اس سے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرانا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کے مادہ بچے پیدا ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر، اور اس کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو کر، بظاہر بے یار و مددگار بچہ جو ہے، وہ بڑا ہو کر بہادر بچہ بن گیا، پرورش پا کر خوبصورت، صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا تھا۔ دنیا کی ہے جہاں کی نعمتیں اسے عطا کیں، وہ اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی طرف چل پڑا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ کون ہے، بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کی، تجھے معلوم ہو میرے پروردگار۔ اللہ نے فرمایا، وہ بچہ مردود بن گیا، وہی بچہ ہے جس پر تجھے ترس آیا، وہی بادشاہ تھا جس پر تجھے ترس آیا۔ ان دونوں پر جو تمہیں ترس آیا ہے، وہ ایک ہی تھا، اس کا نام تھا شداد، اور وہی شداد تھا جس کو تمہیں بچے پہ بھی ترس آیا اور بادشاہ بن کے بھی اس پر ترس آیا۔